السلام علیکم، ویلکم ٹو گلوبل وار نیوز۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حماس کے اسرائیل پر چونکا دینے والے ایک بہت بڑے سرپرائز اٹیک کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر حماس نے اسرائیل پر اچانک اتنا بڑا اٹیک کیسے کیا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ویڈیو کے تفصیلات میں جانے سے پہلے یہاں پر میں کرنٹ سچویشن کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مجاہدین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان گمسان کی لڑائی جاری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے حماس کے مجاہدین کو پیچھے بارڈر کی طرف واپس دھکیل دیا ہے۔ اب بارڈر کے آس پاس کے علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے۔ اب تک اس لڑائی میں تقریباً 1000 سے زیادہ اسرائیلی مارے جا چکے ہیں اور 1000 سے زیادہ فلسطینی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ مجاہدین اسرائیل پر راکٹ برسا رہے ہیں اور اسرائیل فلسطین پر بہت وحشیانہ بمباری کر رہا ہے۔ غزہ میں معصوم لوگوں کی صورتحال کافی بری ہے اور دونوں طرف سے کافی اموات ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں پر پانی، بجلی اور خوراک بند کر دی ہے اور اب آنے والے دنوں میں واضح ہوگا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی اصل موضوع کی طرف کہ آخر حماس نے اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کیوں اور کیسے کیا۔ تو اس کے پیچھے 3 قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو عربز نے ہندوستان، اسرائیل اور یورپ کے ساتھ جو کوریڈور سائن کیا ہے، اس سے ایران اور روس کافی زیادہ ناخوش تھے۔ یہ کوریڈور انڈیا کے شہر ممبئی سے سٹارٹ ہو کے متحدہ عرب امارات اور پھر سعودی عرب سے اسرائیل کے شہر حائفہ سے پھر یونان یعنی یورپ تک جانا تھا۔ تو اس کے لیے عرب ممالک بشمول پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے۔ اب اس صورتحال کی وجہ سے ایران بالکل الگ تلگ ہو جاتا اور عربز اور اسرائیل کے درمیان تعلق اور مضبوط ہو جاتا، جس سے ایران کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف فلسطین کو جو عربز کی سپورٹ حاصل تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو اس وقت حماس نے شاید ایران کی مدد سے اسرائیل پہ حملہ کیا ہو۔ اب جو تعلقات نارملائز ہو رہے تھے وہ اب پھر سے خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی ایران پہ الزام لگایا ہے کہ یہ اسرائیل پہ جو حملہ ہوا ہے اس کو ایران اور حزب اللہ کے کمانڈروں نے ڈیزائن کیا ہے۔ اب اس حملے کا سب سے زیادہ فائدہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف حماس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل بار بار ایران کی پراکسیز پہ شام اور عراق میں حملے کر رہا تھا، تو دوسری طرف ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی ٹارگٹ کر رہا تھا۔ تو یہ ایران کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ اسرائیل کو جواب دے اور ان سے بدلہ لے۔ دوسرے پوائنٹ میں اس پورے سناریو کے پیچھے رشیا کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے جس طرح یوکرائن کو استعمال کر کے رشیا کو کمزور کیا، اسے جنگ میں دھکیلا، جس سے رشیا کو کافی نقصان ہوا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی رشیا نے ایران، حزب اللہ کو استعمال کر کے حماس کے ساتھ اسرائیل پہ حملہ کر دیا ہو تاکہ امریکہ کو ہرٹ کیا جائے۔ تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ جس طرح سے تیزی کے ساتھ واقعات تبدیل ہو رہے ہیں اور اب تو باقاعدہ مڈل ایسٹ میں ان طاقتوں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں یہ غالب گمان ہے کہ روس، ایران۔ تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ممکنہ فالس فلیگ آپریشن ہو، کیونکہ اب اسرائیل کو حماس کے حملے کے بعد موقع مل گیا ہے کہ وہ براہ راست مڈل ایسٹ میں اپنا قبضہ بڑھائے، فلسطین پہ قبضہ کر لے، شام، سیریا، ہر طرف علاقوں پہ اپنا قبضہ جما لے۔ اور اس وقت امریکہ اور دوسرے ویسٹرن ممالک آلریڈی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ آلریڈی اسرائیل کے تعلقات دوسرے عرب ممالک کے ساتھ بہتر ہو چکے ہیں اور سعودیہ بھی اب
اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا۔ تو اس پورے گیم میں اگر ہم صحیح مشاہدہ کریں تو سب سے زیادہ فائدہ اگر ان واقعات سے کسی کو ہوا ہے، ایک طرف جو کوریڈور بن رہا ہے وہ ناکام ہوگا، تو دوسری طرف جو معاملات نرملائز ہو رہے تھے عرب اور اسرائیل کے درمیان اب وہ بھی ممکن نہیں ہو پائیں گے۔ تو ابھی ان حالات میں سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہوا ہے۔ تو ممکن یہی ہے کہ ان سارے واقعات کے پیچھے رشیا، حزب اللہ اور ایران کا ہاتھ ہو، کیونکہ ان واقعات سے سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوا ہے، اور سب سے آخر میں سب سے زیادہ نقصان فلسطین کے عام عوام کا ہوگا۔ ایک طرف تو اسرائیل ان پہ بہت وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، غزہ کی بجلی، پانی، سب کچھ اسرائیل نے کاٹ دی ہے، وہاں لوگ بہت برے حالات میں ہیں۔ اب تک بمباری میں سب سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، چونکہ غزہ ایک بہت گنجان آباد علاقہ ہے اور وہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس وجہ سے بچوں کی اموات زیادہ ہوئی ہیں۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو اس آپریشن کا جہاں ایک طرف حماس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو دوسری طرف غزہ کے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بین الاقوامی واقعات کے بارے میں ہر وقت اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں گلوبل وار نیوز، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔